13واں باب چھٹی آیت۔ اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو آسمان کی ہر چیز پر نہ صرف اعتراض ہے بلکہ دشمنی ہے۔ سب سے پہلے خدا کی ذات اور خدا کی ہستی پر اعتراض ہے۔ خدا کی بعض باتیں بالکل انسانی عقل و فہم سے بعید ہوتی ہیں، مثلا ان کفر کی باتوں کو ہی لیجئے۔ خدا نے شیطان اور حیوان کو 3.5 سال کے لیے کھلی چھٹی دے دی ہے کہ اس کے خلاف جتنا مرضی کفر بولیں۔ ایسا خدا نے کیوں کیا؟ کم از کم ہمارے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ خدا کی فراخ دلی، صبر اور برداشت نہایت ہی قابل تعریف ہے، جو اتنے لمبے عرصہ تک اپنے کانوں سے اپنے خلاف کفر کی باتیں سنتا رہے گا اور وقت ختم ہونے سے پہلے مداخلت نہیں کرے گا، نہ سزا دے گا جب تک کہ اس کا مقررہ وقت نہ آ جائے۔ خدا کے نزدیک نام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آدم سے لے کر بزرگان اسرائیل تک اور پھر ان کی تمام نسلوں میں ناموں کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ نام کے ساتھ ان کی زندگی کی تواریخ وابستہ ہوتی تھی۔ بہت سے لوگوں کے نام خدا کے کہنے پر بدل دیے گئے، جیسے ابرام سے ابراہام، ساری سے سارہ، یعقوب سے اسرائیل، شمعون سے پطرس اور ساؤل سے پالوس وغیرہ، تاکہ خدا کا ارادہ جو اس شخص کی زندگی میں پورا ہونا ہے وہ اس کے نام سے نجوبی عیاں ہو جائے۔ کلام مقدس میں شہروں کے نام بھی نہایت معنی خیز ہوتے ہیں اور ان میں روحانی معنی پائے جاتے ہیں۔ خدا نے اپنے بیٹے خداوند مسیح کا نام خود رکھا، یعنی یسوع، جس کا پیغام فرشتہ کے ذریعے پہنچایا گیا۔ اس نام کو انگلش میں جیزس، عربی میں عیسیٰ، ہندی میں یشوع، یونانی میں خرسطس اور اس طرح مختلف زبانوں میں مختلف ہے، لیکن ان کا اصل نام عبرانی زبان میں یشوع تھا۔ پولس رسول لکھتا ہے کہ اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ خدا نے اپنے کلام میں ظاہر کیا ہے کہ اس کے اپنے بہت سے نام ہیں جو اس کی صفات کو اشکارا کرتے ہیں، مثلا الوہیم، جس کے معنی ہے وعدوں کا پکا، یہوہ، اس کے معنی ہے پاک، راست اور زندہ خدا، ایدونائی یعنی قادر مطلق اور مالک کل خدا۔ یہودی قوم خدا کے ناموں کی اس قدر تعظیم کرتے تھے کہ عام حالت میں اپنی زبان سے اس کا نام بھی نہیں لیتے تھے، اور اگر ضرور لینا ہوتا تھا تو پہلے غسل کرتے تھے۔ کلام خدا بتاتا ہے کہ خدا کا نام پاک ہے، خدا کا نام بزرگ ہے، خدا کا نام جلالی ہے، خدا کا نام قدوس ہے، خدا کا نام غیور ہے، خدا کا نام ابدی ہے، خدا کا نام ازل سے ہے، خدا کا نام بلند ہے۔ خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ اس کے نام کی تعریف کرنی چاہیے، شکر کرنا چاہیے، مدح سرائی کرنی چاہیے، ستائش کرنی چاہیے، پاک ماننا چاہیے، عزیز رکھنا چاہیے، اس کے نام کے گیت گانے چاہیے۔ یہ حیوان خدا کے خیمہ کی تکفیر بھی کرے گا۔ خیمہ کے لغوی معنی ہے تمبو، لیکن خیمہ سے مراد ہے رہائش گاہ۔ خدا کی رہائش گاہ یا سکونت گاہ آسمان پر ہے۔ ابلیس زمین پر گرائے جانے سے پہلے آسمانی نظام اور آسمانی لشکر سے واقف تھا۔ وہ خدا کے تخت اور خدا کی پاک حضوری کے جلال اور شان و شوکت سے واقف تھا۔ اب چونکہ صرف اس کی یاد باقی رہ گئی ہے اور وہاں واپس جانا اس کے لیے ناممکن ہے، تو ابلیس نہایت غصہ میں آسمان کے خلاف بھی کفر کے الفاظ بولے گا۔ کفر بکنے کے لیے حیوان کا چوتھا نشان آسمان کے رہنے والے ہیں۔ ان میں خدائے قادر مطلق کے علاوہ خداوند یسوع مسیح ہیں۔ 4 جاندار اور 24 بزرگ ہیں۔ ان کے علاوہ آسمان پر لاکھوں اور کروڑوں فرشتے ہیں۔ میکائیل اور جبرائیل ہیں اور کروبیم اور سرافیم ہیں۔ ایک اور شخصیت یعنی روح القدس بھی وہاں موجود ہے۔ متی 12 باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہے وہ معاف نہ کیا جائے گا، اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کیا جائے گا، اور نہ اس عالم میں اور نہ آنے والے میں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔